فرماتے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور اقامت دین. یہ ساری چیزیں جو آپ پس منظر میں ہیں آپ کی، تو اب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور اقامت دین کو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس کے میں نے ذرا تفصیلی اور تاریخی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھی تاکہ آپ لوگوں کی ایک بنیاد بن جائے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جب تصور اقامت دین کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو مختصراً اگر کہوں، تفصیل تو ان کی پورا لٹریچر ہے، یعنی آپ اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور اقامت دین کو سمجھنا چاہیں تو پورا کا پورا ترغیب القرآن پڑھ لیجیے. اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور اقامت دین کو سمجھنا چاہیں تو دستور جماعت کو پڑھ لیجیے. اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور اقامت دین کو سمجھنا چاہیں تو تجدید احیاء دین کو پڑھ لیجیے. اگر آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور اقامت دین کو سمجھنا چاہیں تو خلافت و ملوکیت کو پڑھ لیجیے. اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر کو پڑھ لیجیے. خطبات اور دینیات کو پڑھ لیجیے. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو واضح کرتی ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دین کا تصور کیا رکھتا ہے اور اقامت دین کا تصور کیا رکھتا ہے. تو اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو اس تفصیل میں جانے کے لیے تفہیم القرآن، خطبات، دینیات، اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، خلافت و ملوکیت، تجدید و احیاء دین، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، یہ وہ بنیادی کتابیں پڑھنے سے وہ تصور آپ کے سامنے بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح بالکل واضح سامنے آ جائے گا. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ان کتابوں کو، یہ بڑی بنیادی کتابیں ہیں اسلامی تحریک کی، تفہیم القرآن اور ساتھ یہ 4-5 کتابیں، اس کو بار بار پڑھ لیجیے، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کے اوپر حاشیے لکھیے، اس کو مستقل اپنی لائبریری کا اور اپنی ذاتی کتب خانے کا حصہ بنائیے. یہ وہ کتابیں ہیں کہ خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میری وہ کتابیں ہیں جن کو میں بھی بار بار پڑھتا ہوں. جنہوں نے لکھا ہے ان کتابوں کو وہ خود بھی بار بار ان کو پڑھتے ہیں تاکہ اس تصور کو، اس فکر کو تازہ کریں اور اس کو راسخ کر لیں اپنے دل و دماغ کے اندر. تو یہ کتابیں ہیں جو تفصیل سے آپ کو دین کا تصور مولانا مودودی نے کون سا پیش کیا اور اقامت دین کا تصور اور حکمت عملی کون سی پیش کی، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے آئی ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصور اقامت دین دیا ہے کہ دین اس کو خانوں میں تقسیم نہ کریں، لکیر نہ کھینچیں کہ دین کا کچھ حصہ رسم و رواج کے حوالے ہے، دین کا کچھ حصہ نفع و نقصان کے حوالے ہے، دین کا کچھ حصہ حکومت اور ریاست اور سیاست کے حوالے ہے، دین کا کچھ حصہ شیطان اور نفس کے حوالے ہے، دین کا کچھ حصہ عالمی استعمار اور طاغوت کے حوالے ہیں، اور ہاں ایک چھوٹا سا کولم اللہ اور رسول کے بھی حوالے ہے. یہ جو کمپارٹمنٹلائز ہے، خانوں کے اندر دین کو تقسیم کرنا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کمپارٹمنٹلائز دین انسانی زندگی ایک وحدت ہے اور اس پوری عبادت کا تصور یہ دیا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور غلامی اور رضائی الہی کا جو ہمگیر نظام ہے اس کا نام عبادت ہے. اللہ کی اطاعت اور غلامی اور رضائی الہی کا جو ہمگیر اور ہم پہلو نظام ہے یہ عبادت ہے، اور اس میں سیاست بھی، مملکت بھی، ریاست بھی، حکومت بھی، تعلیم بھی، صحافت بھی، عدالت بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی، عدالت بھی، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اس ساری کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ ہے اقامت دین. اور پھر جو دین دنیا کی دوئی ہے، دین دنیا کی دوئی کہ جس کے نتیجے میں دین کو حلقہ تدریس کے اندر قید کر دیا گیا ہے، دین کو مساجد و مدارس کے اندر قید کر دیا گیا ہے، دین کو کتابوں کے اندر محدود کر دیا گیا ہے. اس دین دنیا کی دوری کے اوپر ایک طاقتور ضرب لگائی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور سیاست کہ جس کو ایک ابھی تک، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی امت مسلمہ کی زوال کی بنیادی وجہ ہے وہ دین اور سیاست کی دوری ہے. جس دن دین اور سیاست جمہور امت مسلمہ کے نزدیک ایک ہی چیز بن گئی، امت کا زوال ختم ہو جائے، امت کا زوال ختم ہو جائے. تو اس کے اوپر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ ایک کاری ضرب لگائی اور فرمایا کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ. اس جملے کو الٹا کر دیا جائے تو حکومت کی اصلاح خیر کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر
اقامت دین اور اہل کلمت اللہ کے لیے حکومت اور ریاست کے اس کام کو زیادہ مفید بنایا جا سکتا ہے.